رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین، دنیا کے اندر اگر سب سے بڑی بے حیا، بے غیرت اور بے شرم قوم دیکھنی ہے تو وہ ان وہابی دیوخناسی لہنگا اٹھائی دھرم کے جو ماننے والے ہیں انہیں دیکھ لو، کیونکہ انہیں جو سکھایا جاتا ہے صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ جاؤ آپ چلے کرو اور چلے کرنے کے بعد مسلمانوں پر شرک و بدعت کے فتوے لگاؤ۔ حالانکہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ شرک کی بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے تو انہیں کوئی معلوم نہیں۔ اس نے 2 ریکارڈنگ لگانے کے بعد، مبارک وہابی ہے یہ جو اسی دھرم کا ماننے والا ہے، تو اس نے مسلمانوں کو ثابت کیا ہے کہ بریلویوں کا مشرکانہ عقیدہ، یہ دیکھیے میں اس کا تھمبنیل دکھلاتا ہوں آپ کو۔ اس نے تھمبنیل پہ لکھا ہے، اوپر لکھا ہے مزاروں سے مانگنے والے بریلویوں کا عقیدہ، اور ایک سائڈ میں لکھا ہے اس نے صرف اللہ ہی سے مانگو، دوسری سائڈ میں لکھا مزاروں سے مانگو، اور اس نے اس کے نیچے لکھا ہے مزاروں سے مانگنے والے بریلویوں کا مشرکانہ عقیدہ۔ اس میں اس نے ایک طرف ڈاکٹر اسرار احمد کی ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے، دوسری طرف ہمارے ایک سری لنکا کے عالم ہیں، شاید احسان اقبال نام ہے ان کا، ان کی ریکارڈنگ لگائی ہے۔ تو اس سے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ دیکھو یہ بریلوی مولوی جو ہے یہ لوگوں کو مشرک بنا رہا ہے، شرک کی باتیں سکھا رہا ہے، یعنی انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا جو ہے وہ اس کے نزدیک شرک ہے۔ اس مردود شیطان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کوئی بھی بندہ جب کسی مدار والے سے مدد مانگتا ہے تو وہ اللہ سے ان کے وسیلے سے مانگتا ہے، اور اگر اب ڈائریکٹ بھی ان سے مدد مانگ لی تو وہ اللہ کا شریک سمجھ کر نہیں مانگتا ہے اس سے، بلکہ اللہ کا بندہ ہی سمجھ کر مانگتا ہے۔ مگر ان جاہلوں کو، جب ان کا مجدد ہی اجہل تھا تو ان جاہلوں کو کیا معلوم، اور یہ آ کر ایک دم شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھو شرک کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے میں نے یہ تھمبنیل بنایا ہے، میرے تھمبنیل پہ ہے یہ فوٹو ان کا لگا ہوا، یہ وہابی دیوخناسی لہنگا اٹھائی دھرم کے ماننے والے ہی کا مرگٹ ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کا۔ اس پر دیکھیے یہ وہابی دیوخناسی کیسے چوما چاٹی کر رہا ہے، اور یہ اگر کوئی اور ہوتا تو یہ ابھی اسے دکھاتے تمام سوشل میڈیا پر اور کہتے دیکھیے صاحب یہ بریلوی شرک کر رہے ہیں، یہ شرک ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ سامعین حضرات، آپ اس آڈیو کو پوری سنیں اور لائک کریں اور شیئر کریں ضرور، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی آڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے، اور اس آڈیو کو پوری ضرور سننا، اور یہ دیکھنا کہ اس مبارک وہابی نے کیا کیا بکواس کی ہے وہ بھی آپ سنیں گے، میں بھی آپ کو سنواؤں گا، کیونکہ انہیں اپنے گھر کی تو کوئی خبر ہوتی نہیں ہے، یہ آتے ہیں اور مسلمانوں پر بھونکتے ہیں، اسی طرح جو کہ انہیں سکھایا جاتا ہے وہی اپنا آ کے ہی بکتے ہیں، ان کے پاس علم تو ہوتا نہیں ہے، جو انہیں سکھا دیا جاتا ہے وہی لوگوں میں آ کے کہ یہ آپ سے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، ہر چیز شرک و بدعت دکھائی دیتی ہے انہیں۔ تو اس مبارک وہابی نے اب سے 15-16 دن قبل ایک ریکارڈنگ اور ڈالی تھی جس کا میں نے اسے جواب دیا تھا، اور میں نے اس سے متنبہ کیا تھا، بلکہ میں نے اسے چیلنج کیا تھا کہ تو اس کی ریکارڈنگ کا میری جواب دینا، مگر اس نے آج تک جواب نہیں دیا ہے اس کا۔ اب دیکھیے اس ریکارڈنگ کو میں آپ کو سناتا ہوں، یہ سن لیجئے، اور پھر اس کے بعد میں اسے جواب دیتا ہوں کہ میں اس کا کیسے آپریشن کرتا ہوں، اس کی نانی سے یاد دلاتا ہوں۔ آپ سماعت فرمائیں ذرا، پہلے اس کی ریکارڈنگ سنیں۔ مانگو اللہ سے، انسانوں سے مت مانگو۔ مانگنے والا اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تمہارا دوست، اور اس کی تفسیر میں امام طبری ہجری 310 میں وفات پائے، یہاں ولیکم اللہ کا ترجمہ ناصر فرماتا، مددگار۔ تو کیا پتا چلا، رب فرماتا ہے بے شک اللہ تمہارا مددگار، ورسولہ، اللہ کے رسول تمہارے مددگار، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ کے نیک بندے تمہارے مددگار۔ تو رب فرماتا ہے رسول مددگار، اولیاء مددگار ہے۔ نجدی بھی سورہ مائدہ میں یہ آیت پڑھتا ہے، لیکن ولیوں کو اور نبیوں کو مددگار نہیں مانتا، قرآن پڑھ کر جھوٹ بولتا، حدیث پڑھ کر جھوٹی باتیں کرتا۔ اس لیے آپ سب کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو سکھائیں، خود بھی سیکھیں، ان نجدی وہابی دیوبندیوں سے دور رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ نے جو ابھی اس ویڈیو کو دیکھا جس میں ڈاکٹر اسرار الحق صاحب رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے کچھ مت مانگو، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ اب اس پر رضا خانی بدعتی لوگوں نے
اس ویڈیو کے ساتھ ایڈیٹنگ کر کے یہ بتایا کہ وہابی نجدی۔ اب یہ شخص جسے آپ ویڈیو کے نیچے میں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ان رضاخانی بدعتی قوموں میں سے ایک وہ مولوی ہے جو ہر جلسوں میں جا کر کے وہابی نجدی کر کے اپنی دکانیں چلاتا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ وہابی نجدی جو قرآن میں کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور جبرائیل فلاں مددگار، اس آیت کو وہابی نجدی، تو میں ان رضا خانیوں سے یہ کہہ دوں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ فلاں مددگار، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوق الاسباب مددگار ہو۔ تحت الاسباب تو کوئی بھی کسی سے مدد کر سکتے ہیں، کسی سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن فوق الاسباب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مددگار ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تاکید کے ساتھ فرمایا، اپنے بندوں سے کہلوایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر اس آیت کا معنی کیا لیں گے یہ رضا خانی بدعتی لوگ؟ تو میرے دوستو، جہاں تک بات ہے مدد مانگنے کی، تو فوق الاسباب صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن تحت الاسباب کسی سے بھی آپ مدد مانگ سکتے ہیں، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اب ان رضا خانیوں کو بھلا کیسے سمجھ میں آئے جو قبروں کو چاٹ کر اپنی دماغیں بالکل خراب کر لیا ہو۔ اس مولوی نے جس طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے، بھلا ان کی قوم قبروں پہ، مزاروں پہ جا کر کے کیوں نہ اپنے سر ٹیکے، کیوں نہ غیر اللہ کے سامنے، بتوں کے سامنے جا کر کے مانگیں گے؟ یہ لوگ تو اپنی قوم کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا۔ دیکھیے سامعین حضرات، آپ نے سن لیا، یہ ریکارڈنگ تھی اس کی، یہ اس نے 2 ریکارڈنگیں لگانے کے بعد اور مسلمانوں پر جو ہے شرک کا فتویٰ لگا دیا اس نے، بلکہ تہمت ہی کہا جائے گا۔ تو مبارک وہابی، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر واقعی میں تو اپنے تھانوی کی طرح ولد الزنا نہیں ہے اور تو اپنے باپ کی اصل اولاد ہے، تو تیرے نزدیک اگر انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے تو لے میں تجھے تیرے گھر کا آئینہ دکھلاتا ہوں اور تو اس پر ایک ریکارڈنگ بنا کے ڈالنا اور دنیا والوں سے بتانا کہ یہ جو تھا بہت بڑا مشرک تھا اور اس سے بڑا دجال دنیا کے اندر کوئی نہیں تھا۔ لے میں تجھے دکھلاتا ہوں، تو ایسے تو مانے گا نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم سے بڑی بغیرت قوم دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھیے میرے ہاتھ میں کتاب ہے امداد المشتاق، اس کا صفحہ نمبر 111۔ اس میں لکھ رہے ہیں یہ، جب حضرت نے یہ کلمہ فرمایا، میں پٹی یعنی میانہ کی پکڑ کر رونے لگا۔ حضرت نے تشفی دی اور فرمایا کہ فقیر مرتا نہیں ہے، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے۔ فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو زندگی ظاہری میں میری ذات سے ہوتا تھا۔ تو اب تیرا تھانوی کہہ رہا ہے، فرمایا حضرت صاحب نے کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھایا تھا۔ تو مبارک وہابی، اگر تیری ماں نیک اور تیرا باپ ایک ہے تو اس پر ایک ریکارڈنگ بنا کے ڈالنا اور کہنا کہ یہ تیرا تھانوی جو تھا پکا مشرک تھا، سمجھے نہیں، تیرے اصول کے مطابق۔ دیکھ دوسری کتاب پھر یہ میرے ہاتھ میں یہ امداد المشتاق ہی ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 98۔ اس میں لکھ رہا ہے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جولاہا مرید تھا، بعد انتقال حضرت کی مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کو محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ مبارک وہابی غور کر ذرا رکھوں کہ کچھ دستگیری فرمائیے، حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یہ آدانہ روز ملا کرے گا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، یہ تیرا تھانوی کہہ رہا کہ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقرر پائتی قبر سے ملا کرتا ہے۔ مبارک وہابی، اگر واقعی میں تیری ماں نیک ہے، تو محلے والوں کی پیداوار نہیں ہے، تو اس پر ایک ریکارڈنگ بنا کے ضرور ڈالنا، سمجھے نہیں، یہ دنیا والوں کو بتانا کہ یہ غیر انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا جو ہے وہ شرک ہے، تو تیرا تھانوی یہ مشرک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے سامعین حضرات، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہی پھر امداد المشتاق، اس میں اس کا تھانوی کیا لکھ رہا ہے کہ فرمایا کہ حضرت پیر و مرشد کے کوئی قریب حج کو تشریف لائے، مجھ سے دریافت کیا کہ اجازت ہو تو قبر مبارک از سر نو درست کر دی جائے۔
میں نے کہا کہ کیا مضائقہ ہے؟ بعض فقہا یہ جائز لکھتے ہیں، پھر حضرت نے فرمایا کہ میں کیسے منع کر دیتا؟ جس مزار سراپا انوار سے میں نے فیض حاصل کیا ہو، میرے نزدیک اس کی درستی و اصلاح تو فرض ہے۔ مبارک وہابی، یہ تیرا تھانوی کہہ رہا ہے کہ جس مزار پر انوار سے میں نے فیض حاصل کیا ہے تو اس کی درستگی تو میرے لیے فرض ہے۔ اب مبارک وہابی، تجھے یہ ریکارڈنگ بنا کر ضرور ڈالنی پڑے گی اور تجھے دنیا والوں کو دکھانا پڑے گا تیرے اصول کے مطابق کہ تیرے یہ جو اکابر تھے یہ پکے مشرک تھے اور پکے کافر تھے۔ اب دیکھیے سامعین حضرات، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سوانح قاسمی، اس کا صفحہ نمبر ہے 332۔ اس پر یہ لکھ رہا ہے، یہ دیکھیے تیسری لائن سے، دیکھیے تیسری لائن سے، یہ ہیڈ لائن جو ہوا تیسری لائن سے میں پڑھ رہا ہوں آدھی جگہ سے، کہ وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے مسئلے میں علماء دیوبند کا خیال بھی وہی ہے جو عام اہل سنت والجماعت کا ہے۔ آخر جب ملائکہ جیسی روحانی ہستیوں سے خود قرآن ہی میں ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی امداد کراتے ہیں، صحیح حدیثوں سے کہ واقعہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تخفیف صلاۃ کے مسئلے میں امداد ملی اور دوسرے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، بشارتیں ملی، تو اس قسم کی ارواح طیبہ سے کسی مصیبت زدہ مومن کی امداد کا کام قدرت اگر لے تو قرآن کی کس آیت یا کس حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے؟ اور سچ تو یہ ہے کہ آدمی کو عام طور پر جو بھی امداد ملتی ہے، جو بھی امداد مل رہی ہے، حق تعالیٰ اپنی مخلوقات ہی سے تو یہ امداد پہنچا رہے ہیں۔ مبارک وہابی، یہ تیرا قاسم لعنتی جو تھا یہ بھی تیرے فتوے سے مشرک ہو رہا ہے، کیونکہ تو نے شرک کا فتویٰ لگایا نہیں۔ اب تیرے یہ دو مولوی جو تیرے اکابروں میں سے ہیں، جو ایک اشرف علی تھانوی اور ایک تیرا قاسم لعنتی، دونوں تیرے فتوے سے مشرک ہوں گے۔ اور اب تیسرا تیرا ان کا پیر جو ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکیل، اس کا بھی میں تیسرا سنا دیتا ہوں، اس کا بھی سن لے۔ دیکھیے یہ کتاب ہے کلیات امدادیہ۔ اس کتاب میں تیرا یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا لکھ رہے ہیں، دیکھیے سامع حضرات، اس میں لکھتے ہیں یہ: یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اور سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ اس سے کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری مدد کرو، آپ سے فریاد ہے، آپ میرے مشکل کشا ہیں۔ تو مبارک وہابی، اب میں تجھے اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ اگر واقعی میں تیری ماں نے خطا نہیں کی ہے، تیری ماں نیک اور تیرا باپ اگر ایک ہے، تو اس پر ایک ریکارڈنگ بنا کر ضرور ڈالنا، کیونکہ تو نے جو ہے مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگایا ہے اور تو نے اولیاء اکرام کے مزاروں کو بت بتایا ہے۔ تو یہ تیرے جو اکابر تھے یہ سب بتوں سے مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ تجھے اس پہ ایک ریکارڈنگ بنا کے ڈالنی پڑے گی، نہیں تو تیری اصل میں خطا ہے تیرے تھانوی کی طرح۔ جیسا تیرا تھانوی اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، ویسے تو بھی اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ ابے جاہلو، تمہارا مجدد اجل تھا تو تم بھی جاہل ہو، کچھ کم سے کم پہلے کچھ پڑھ لکھ لیا کرو، کچھ پڑھ لیا کرو۔ انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا اگر شرک ہوتا تو وہ باقی باتیں جو اگر تم مجھ سے موبائل پر بات کرے تو میں تجھے دکھلاؤں، میں تجھے قرآن سے بھی ثابت کروں گا اور حدیث مبارکہ سے بھی ثابت کروں گا کہ غیر اللہ سے مددیں صحابہ اکرام نے بھی مانگی ہیں اور کس کس نے مددیں مانگی ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے۔ انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا جو ہے یہ جائز ہے، درست ہے ہمارے حساب سے، لیکن تیرے اصول کے مطابق تیرے یہ بڑے بڑے اکابر جو تھے تیرے، یہ شرک کے گھاٹ اتر گئے۔ اب اس پر تو ریکارڈنگ بنا کے ڈالنا، نہیں تو تو حرامی ہے، ولد الزنا ہے۔ اب چلتے چلتے مبارک وہابی، تجھے ایک چیز اور دکھلا دیتا ہوں تیرے گھر کی لے۔ اگر تو غیرت مند ہوگا تو یہ تو کہیں ڈوب کے مر جائے گا۔ تو آج کے بعد میں تو سوشل میڈیا پر نہیں آئے گا، کوئی ریکارڈنگ نہیں بنائے گا اگر تو غیرت مند ہوگا تو، اور اگر بے غیرت ہوگا تو ضرور آئے گا۔ تو آنا تیرا تب فائدہ مند ہوگا کہ تو اپنے تھانوی کو، جن کے بارے میں نے یہ کتابوں کے تیرے سامنے حوالے پیش کیے ہیں، انہیں اعلان کرے گا، اس پر ریکارڈنگ بنائے گا کہ ہاں یہ مشرک تھے تیرے اصول کے مطابق، سمجھے نہیں؟ تو سامعین حضرات، آپ نے پوری آڈیو سن لی، آپ کو ہماری آڈیو کیسی لگی یہ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، ہم اپنی رائے پیش کریں، اور اپنے بھائی طاہر رضا قادری کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ بھائی